ACL or anterior cruciate ligament is an important ligament in the knee. یہ नी کی نیچے والی بون جس کو شن بون کہتے ہیں یا ٹیبیا اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اوپر فیمر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اس کا جو پرائم ایکشن ہے دیٹ از ٹو پرووائڈ دا اسٹیبلٹی ٹو یور نی اور اسٹیبلٹی جو اینٹروپوسٹیریئر اسٹیبلٹی اور آلسو سائڈ ویز اسٹیبلٹی. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی اس کو کس طرح یہ انجر ہوتا ہے اور جب انیشلی انجر ہو جاتا ہے تو اس کی کیا سائن سمٹمز ہیں اور اس کی کیسے کیئر کرنی چاہیے. تو ایک تو یہ کہ یہ انجری مور کامن ہوتی ہے پلیئرز کے اندر جیسے فٹ بال پلیئرز ہیں, لیکن جو پروفیشنل پلیئرز ہیں ان کے علاوہ بھی بہت دفعہ آپ سیڑھیوں سے گر جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی اس کی انجری ہو سکتی ہے. تو مینلی اس کا جو میکانزم ہوتا ہے آپ کی فٹ از پلانٹڈ آن دا فلور اور آپ کی باڈی جو ہے اس کو ٹویسٹ کرتی ہے اور جب باڈی ٹویسٹ کرتی ہے تو اس انجری کے ساتھ اے سی ایل کی انجریز ہوتی ہیں. اور یوزلی اے سی ایل کی انجریز جو ہیں وہ اور نی کے اندر جو باقی اسٹرکچرز ہیں ان سے بھی ایسوسیٹ ہو سکتی ہیں. جیسے اے سی ایل کے ساتھ لیٹرل مسکل ٹیئرز ہو سکتے ہیں, میڈیل مسکل ٹیئر بھی ہو سکتے ہیں. اے سی ایل کے ساتھ آپ کی میڈل کولیٹرل لیگمنٹ کی انجریز ہو سکتی ہیں. اور جب بہت زیادہ سیویئر انجری ہو, اگر ڈیپ ڈسلوکیٹ ہو جائے تو اے سی ایل کے ساتھ پی سی ایل اور ادر لیگمنٹس انجر ہو سکتے ہیں. یوزلی جب اے سی ایل کی انجری ہوتی ہے تو پیشنٹ جو ہے ہی فیلز لائک اے پاپ, وہ سڈنلی ایک پاپ کی فیلنگ آتی ہے نی کے اندر اور پھر آپ اگر پلے کر رہے ہیں تو آپ پلے کو کنٹینیو نہیں کر سکتے اور اگر ویسے گر گئے ہیں تو اس کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یوزلی ود ان منٹس ٹو آورز آپ کا نی جو ہے وہ کافی زیادہ سویل کر جاتا ہے اور دیٹ از یوزلی این انڈیکیشن کہ آپ کی اے سی ایل انجری ہو گئی ہے. اب وہ جو انیشل سویلنگ ہے وہ ود ان فیو ڈیز سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی پین بھی بہتر ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کے مسلز اچھے ڈیولپ نہیں ہوئے اسپیشلی باڈی سیپس اور ہیمسٹرنگ تو آپ کو کنٹینیوس انسٹیبلٹی کی سمٹمس فیل ہو سکتی ہیں. اور انسٹیبلٹی کی سمٹمس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو سڈنلی آپ گرنے لگتے ہیں یا جب آپ چل رہے ہوتے ہیں اور سڈن ٹرن کرنے لگتے ہیں تو آپ کا نی جو ہے وہ گر وے کر جاتا ہے تو آپ کنٹینیو نہیں رکھ سکتے اپنا تیز چلنا یا بھاگنا. اگر ایسی کنڈیشن ہو تو اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ کی سرجری ہو جائے. اور سرجری سے پہلے کچھ پری کنڈیشنز ہوتی ہیں اور اس میں پری کنڈیشن جو ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی رینج آف موومنٹ جو ہے وہ اچھی اچیو کر لی گئی ہو ود دا ہیلپ آف فزیو تھراپی اینڈ ایکسرسائزز اور آپ کی سویلنگ بھی سیٹل ہو گئی. ود ریگارڈس ٹو دا ٹائمنگ آف سرجری ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ اگر آپ کی سرجری ہم 4 ویک سے پہلے کر دیں یعنی انجری کے 4 ویکس گزر جانے کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہے. اگر 4 ویک سے پہلے کریں تو اس میں نی کے اسٹیفنس کے چانسز تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں. اینی تھنگ بٹوین 4 weeks to 3 months از این آئیڈیل پیریڈ کیونکہ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے ہمیں کہ اگر 3 months سے زیادہ ہم ڈیلے کرتے ہیں تو پھر ایڈیشنل منسکل انجریز جو ہوتی ہیں وہ بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور آپ کے نی کے اندر انسٹیبلٹی ایون ایٹ مائکرو لیول جو انسٹیبلٹی چل رہی ہوتی ہے اس سے فردر کارٹلیج انجریز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اب یہ بھی کہا جاتا ہے جی اس انجری جو سرجری ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور رسک کیا ہے. تو بینیفٹ تعلق ہے, بینیفٹ مین جو بینیفٹ ہے وہ یہ کہ آپ کے نی کو اسٹیبل کر دیا جائے. جب آپ کا نی اسٹیبل ہوگا تو یو ول بی ایبل ٹو ایونچولی واک بیسکلی اور یو کین رن اور رن کے ساتھ ساتھ آپ یو کین گو بیک ٹو اسپورٹس. تو یہ تو مین جو بینیفٹ ہے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ فردر آپ کی جو انجریز ہیں جیسے انجری فر کارٹلیج انجریز ہیں اس کو بھی پریونٹ کرے گا اگر آپ کا نی اسٹیبل ہو گیا. another thing is کہ آپ کی اگر نی انسٹیبل رہتا ہے تو رسک آف ڈیولپنگ پوسٹ ٹرامیٹک آرتھرائٹس جو ہے وہ کافی زیادہ ریز ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نی لیگمنٹ جو ہے ان کی ریکنسٹرکشن کر لیتے ہیں آپ کا نی اسٹیبل ہو جاتا ہے تو وہ رسک جو ہے وہ بھی پہلے سے کم ہو جاتا ہے. تو ان سمری it improves your stability, it improves your potential to go back to the sports and also decreases the onset of post-traumatic osteoarthritis. And what would be the risk of surgery? Generally, ACL surgery is very safe and there's no major risk after the surgery. However, there's a risk of infection, risk of bleeding, risk of any neurovascular injuries
اور رسک آف انفیکشن جو ہے وہ اگین از اراؤنڈ 1%. یعنی کہ اگر آپ 100 لوگ جو ہیں ACL کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ پیشنٹ کو انفیکشن ہو جائے. اسی طرح ڈیپ وین تھرومبوسس جس کو TVT بولتے ہیں تو اس کا خطرہ بھی ACL سرجری کے اندر عام طور پر بہت کم ہوتا ہے. اسپیشلی جب ہم ACL سرجری کرتے ہیں تو ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کے بعد اپنی موبلٹی کو کنٹینیو رکھیں, واکنگ کو کنٹینیو رکھیں. اس میں فل بیڈ ریسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ کی ہائیڈریشن اچھی ہونی چاہیے. اور اگر کسی پیشنٹ کے اندر رسک زیادہ ہے تو اس کے اندر ہم کیمیکل پروفلیکسس بھی جیسے کلیکسن وہ بھی دیتے ہیں. انفیکشن کو کم کرنے کے لیے ہم اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں اور پوسٹ آپریٹو اسٹیفنس کو کم کرنے کے لیے ہم آپ کو موبلائزیشن, ارلی موبلائزیشن جو اس کو ایڈوائز کرتے ہیں اور ساتھ فزیوتھراپی. تو اوور آل اچھی کیئر کے ساتھ آپ کے جو رسک ہیں ان کو منیمائز کیا جاتا ہے. ایڈیشنل کوشچنز جو پیشنٹس ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی وین کین گو بیک ٹو دا اسپورٹس. تو بیک ٹو اسپورٹس کے لیے ویریس ہمارے کرائیٹیریاز ہوتے ہیں اور ہم آپ کو گریجولی ایک جو سسٹمیٹک ریہیب کے تھرو لے کے چلتے ہیں جس میں انیشلی یو جسٹ واک اینڈ امپروو یور رینج آف موومنٹ اینڈ دین یو اسٹارٹ brisk walking and after you are able to do brisk walking then you go towards jumping and then gradually start running and then sedentary. اور یہ جو پورا پروسیس ہے it is variable depending upon how much intense rehab you have done and back to sports and back to running and turning can be anything between 4 to 9 months. اور یہ جو ACL سرجری ہے this is usually in the form of ACL reconstruction. اور ریکنسٹرکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کا نیا لیگمنٹ بناتے ہیں اور نیا لیگمنٹ بنانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نارملی ACL جب انجر ہوتا ہے تو یہ خود ہیل نہیں ہوتا اور خود ہیل نہ ہونے کے پوٹینشیل کی وجہ سے نیا لیگمنٹ بنانا ہوتا ہے. اور نیا لیگمنٹ بنانے کے لیے ہم آپ کے اپنے باڈی کے اندر سے ہی کچھ ٹیشو کہیں اور سے لیتے ہیں. جو جنرلی جگہ ہوتی ہیں ٹیشو لینے کی ان میں ایک ہے ہیمسٹرنگ ٹینڈن جو نی کے بیک پہ ہوتا ہے. فرنٹ پہ ہم چھوٹا سا انسیجن لگاتے ہیں اور بیک سے ٹینڈن لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ اور جو آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں کوڈیسپس ٹینڈن یا پھر پٹیلر ٹینڈن یا پیرونیس لوکس ٹینڈن. تو یہ چاروں آپشن جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں اینڈ ڈیپینڈنگ اپون دا انڈیویجول پیشنٹ اور انڈیویجول انجریز ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کون سا ٹینڈن بہتر ہے آپ کے لیے. اور یہ ساری کی ساری سرجری جو ہے وہ ہم کی ہول سرجری یعنی آرتھوسکوپک سرجری کرتے ہیں, اوپن سرجری آج کل نہیں کرتے. اور یہ آرتھوسکوپک سرجری کے ذریعے ہم چھوٹا سا کٹ لگا کے ادھر ٹبیا کے اندر ٹنل لگاتے ہیں اور ادھر فیمر کے اندر ٹنل لگتی ہے. اور ٹنل کو جو ایک سائڈ سے گرافٹ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بٹن ہوتا ہے جس کو اینڈو بٹن بولتے ہیں, وہ ایک سائڈ سے اس کو کیچ کرتا ہے اور دوسری سائڈ سے انٹرفیرنس اسکرو لگاتے ہیں. اور وہ لگانے کے بعد اس کو ری اسیس کیا جاتا ہے اور جنرلی آپ کا نی بہت اسٹیبل ہو جاتا ہے. اور اس اسٹیبلٹی اتنی ہم انٹرا آپریٹیولی اچیو کرتے ہیں کہ آپ کو آپریشن کے بعد فوری موبلائز کیا جائے اور آپ کو بیڈ ریسٹ پہ زیادہ نہ رکھا جائے.